بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فإن لم تجدوا فبكلمة طیبہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ۔ یہ دو حدیثیں مختصر سی آپ کے سامنے ابھی میں نے ذکر کی ہیں۔ پہلی حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر کیوں نہ بچنا ممکن ہو۔ جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی یا آدھا ٹکڑا دے کر بچنا ممکن ہو تو بچو۔ پس اگر تم وہ آدھا ٹکڑا کھجور کا نہ پاؤ یا تمہیں حاصل نہ ہو سکے، نہ مل سکے، تو فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تو زبان سے ایک اچھی بات نکال دو۔ ایک بات تو یہ فرمائی۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات زبان سے نکالنا اور اچھا کلمہ زبان سے ادا کرنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ ان دونوں حدیثوں کو اگر ملایا جائے تو اسے چند مندرجہ ذیل باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ نمبر ایک، پہلی بات تو اس حدیث کی طرف اور ان احادیث کی طرف اس سے اشارہ ہے جن احادیث میں صدقہ کرنے کی جگہ جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان الصدقۃ تدفع البلاء، اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے بلاؤں کو دور فرماتے ہیں اور بری موت سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ تو ترغیب دی جا رہی ہے اس بات کی کہ ہر آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ نکالتے رہنا چاہیے، صدقہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ صدقے کے لیے کوئی بہت زیادہ مال اور دولت اللہ تعالیٰ کے راستے میں یا اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک کھجور کا دانہ، چلو ایک دانہ بھی اگر کسی کے پاس نہ ہو، فرض کر لیں آدھا ٹکڑا اگر وہ دے سکتا ہے تو وہ بھی دے دے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے اسے دور فرما دیں گے۔ تو اشارہ اس بات کی طرف ہے، جب اتنی ترغیب دی جا رہی ہے تو اس میں اس بات کی بھی رعایت رکھی گئی ہے کہ یہ کام تو وہ ہے کہ جو ہر آدمی کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر مالدار ہے تو وہی صدقہ کر سکتا ہے، تو بیچارے غریب غربا وہ کیا کریں گے؟ پھر وہ تو میرے صدقے کے ثواب سے اور اس صدقے کی فضیلت سے تو وہ محروم رہیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جامع بات ارشاد فرمائی کہ ہر آدمی صدقے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے اور ہر آدمی صدقہ کرنے کے جو فوائد اور برکات ہیں وہ حاصل کر سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو ہر ایک کو صدقہ کرنا چاہیے، چاہے وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ دے کر اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لے۔ آگے جو دوسرا جملہ ہے فَإِلْمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کہے، فرض کر لیں کوئی آدمی کہے کہ جی میرے پاس تو دینے کے لیے ایک کھجور بھی نہیں ہے، ورنہ تو قلاش سے قلاش آدمی، مفلس سے مفلس آدمی، میرا خیال کھجور تو ہوتی ہے اس کے پاس، کھجور تو ہوتی ہے، اتنا تو کوئی آدمی بھی غریب نہیں ہوتا کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کے لیے کھجور نہ ہو۔ لیکن ہر ممکن بات کو بھی یہاں پر بیان کر دیا تاکہ آئندہ کے لیے ذہن آدمی کا صاف ہو جائے۔ کیا فرمایا؟ فرض کر لو کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس کھجور بھی نہیں ہے، وہ نہ ایک گھونٹ پانی کسی کو پلا سکتا ہے، نہ ایک کھجور کا دانہ کسی کو دے سکتا ہے، تو کیا یہ آدمی اب صدقے کے ثواب سے یہ محروم رہے گا؟ اس کو صدقے کا ثواب نہیں مل سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس دینے کو تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہاں اس جملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کلیئر کر دیا کہ نہیں، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر کھجور نہیں ہے تو کم سے کم کسی آدمی سے تم اچھی بات تو کہہ سکتے ہو۔
خوش اخلاقی کے ساتھ تو پیش آ سکتے ہو، کسی کو نیکی کی ترغیب تو دے سکتے ہو، کسی کو کلمہ خیر زبان سے اس کے سامنے تو ادا کر سکتے ہو۔ یہ دوسری حدیث میں اس کو اور تفصیل سے بیان فرمایا، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات زبان سے کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی اس میں یہ بات بتا دی کہ صدقہ کا تعلق صرف مال خرچ کرنے سے نہیں ہے، صدقے کا تعلق صرف مال خرچ کرنے سے نہیں ہے، صدقہ جو ہے وہ ایک اچھا بول بولنا یہ بھی صدقہ ہے، برائی سے کسی کو روکنا منع کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اچھے کام کی ترغیب دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ چلے فرض کر لیتے ہیں، ہم فرض کر لیں ہم پیسہ خرچ نہیں کر سکتے، ہم پیسہ خرچ نہیں کر سکتے، پیسہ خرچ کر کر ہم صدقے کا ثواب حاصل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیسہ تو آدمی کو مرغوب ہوتا ہے، یہ تو قرآن نے کہا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، یہ انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ جان چلی جائے چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، پیسہ خرچ نہ ہو، باقی سارے کام آپ کروا لیں، چلو بھائی آپ کا پیسہ بھی نہیں خرچ ہوتا، 1 روپے بھی خرچ نہیں ہوتا، لیکن اگر تم ثواب کمانے چاہو، ثواب کا ذخیرہ اگر اپنے نام اعمال میں کرنا چاہو تو صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹوں میں نہ جانے کتنے موقع ایسے آتے ہیں کہ ہم کسی کو خیر کی بات کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے۔ کتنے موقع ایسے آتے ہیں کہ آدمی کسی کو پیار سے نماز کی ترغیب دے سکتا ہے، آدمی کسی کو دین کی بات سمجھا سکتا ہے، شرعی جو ایک مسئلہ ہے جس کے بارے میں صحیح معلوم ہے، کوئی آدمی غلط کر رہا ہے اس کی اصلاح کر دی صحیح طریقے سے۔ بہت سارے مواقع اللہ تعالیٰ صبح سے شام تک عطا فرماتے ہیں، تو یہ کام کر کر بھی تو تم صدقے کا ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ اب ایک آدمی نہ مال خرچ کر کر صدقے کا ثواب حاصل کر رہا ہے، نہ کلمہ طیبہ اچھا بول بول کر وہ صدقے کا ثواب حاصل کر رہا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ آدمی ثواب کمانا ہی نہیں چاہتا۔ ظاہر ہے اس کا مطلب اور کیا نکلے گا، یہ آدمی ثواب کا حریص ہی نہیں ہے، اس کو ثواب کی اور اجر کی کا حاصل کرنے کی کوئی دل میں اس کی نیت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے زندگی میں بہت موقع ملتے ہیں انسان کو، ہر آدمی کو صبح سے شام تک کے کہ وہ مال خرچ کر کر بھی صدقے کا ثواب اور اس کے فوائد حاصل کر سکتا ہے، اور کلمہ طیبہ کے ذریعے بھی صدقے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ کلمہ طیبہ اچھی بات زبان سے نکالنا، اچھا کسی کو مشورہ دینا، نیک نیتی کے ساتھ کسی کی اصلاح کرنا، کسی کی اچھی رہنمائی کرنا، صحیح بات کی طرف اس کی رہبری کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور ان دونوں حدیثوں کا جو نتیجہ ہے اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔